جس طرح زندگی کی بقا کے لیے کھانا پینا اور سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سونا اور آرام کرنا بھی ذہنی اور جسمانی صحت و تندرستی کے لیے بہت اہم ہے۔ رات کو چند گھنٹوں کی نیند انسان کی بنیادی اور فطری ضرورت ہے۔ کوئی انسان اس ضرورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جدید سائنس کی تخلیق کے مطابق جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے، تب دماغ کا ایک کارخانہ دن بھر کے کام کاج کے دوران انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والا جو زہریلا فضا جو دماغ میں جمع ہوا ہوتا ہے اسے نکال باہر کرتا ہے اور پورے دماغ کی مرمت کر کے اسے نئی توانائی فراہم کرتا ہے، جس سے دماغ اور جسم ازسر نو مضبوط اور آرامت بن جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو نیند کے حوالے سے اہم معلومات سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے کہ رات کو نہ سونے یا دیر سے سونے سے کیا نقصان ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری باتوں کو غور سے سنیے گا، تاکہ بہت ہی زیادہ معلوماتی باتوں کا آپ کو علم ہو سکے اور آپ کو بہت کچھ پتہ بھی لگ سکے۔ انسان کی اچھی صحت، جسمانی اور ذہنی قوت حافظہ، خوش مزاجی اور حسن کارکردگی کے لیے نیند اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ نیند ہی انسان کو چاق و چوبند اور حشاش بشاش رکھتی ہے، جبکہ نیند نہ آنا بڑا عذاب اور بہت بڑی سزا ہے۔ بے سکون نیند یا نیند کی کمی انسانی دماغ پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور بے شمار جسمانی و دماغی بیماریوں کا موجب بنتی ہے، جسے دل و دماغ، معدہ اور جگر کی بیماریاں، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، چڑچڑاپن، ہائی بلڈ پریشر، فالج، موٹاپا، ذیابیطس وغیرہ۔ نیند کی کمی سے انسان ہر وقت اونگ کی حالت میں رہتا ہے، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسم و ذہن صحیح طرح کام نہیں کرتا، لہذا روزمرہ کے کام پر صحیح طرح توجہ نہیں دے پاتا۔ نیند کی کمی سے انسان میں قوت برداشت کم ہو جاتی ہے اور طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس سے انسان جھگڑالو بن جاتا ہے اور ازدواجی اور سماجی زندگی میں فساد کا باعث بنتا ہے۔ اسلام نیند کو موت کی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند کو موت کا بائی کہا ہے، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں رات میں گویا ایک طرح کی موت دے دیتا ہے۔ اسلام کا یہی تصور ہے کہ نیند کے بعد انسان بیدار بھی ہو سکتا ہے اور موت سے ہمناک بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان اسی تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور نیند کی آغوش میں جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔